ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا الصابر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار صبر کا دامن تھامنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے چاہو۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، اگر صدمہ کے شروع میں صبر اور ثواب کی امید رکھے تو میں تیرے لیے جنت کے علاوہ اور کسی بدلہ کو پسند نہ کروں گا۔ اسی طرح ایک مقام پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میں اپنے بندے کو اس کی دو محبوب چیزوں یعنی دو آنکھوں کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے تو میں اس کے عوض اس کو جنت عطا کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج ہمارے دو موضوعات ہیں۔ پہلا ہے سیدنا مسلم بن عقیل علیہ السلام جو تھے، ان کی شہادت 9 ذی الحج کو ہوئی تھی۔ آج ان کی شہادت کا دن ہے۔ اور دوسرا ہمارا جو آج سیگمنٹ ہوگا وہ ہے قربانی کے فضائل اور مسائل۔ اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ناظرین میں سے جو چاہیں قربانی کے حوالے سے کوئی بھی سوالات، وہ ہم سے قربانی کے حوالے سے سارے سوالات کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، سیدنا مسلم بن عقیل علیہ السلام، آپ کا لقب سفیر امام اور غریب کوفہ بھی ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو مدینہ منورہ میں ہی بے شمار خطوط کوفہ کے لوگوں کے آنے شروع ہوئے، اور پھر یزید نے اپنے گورنر سے جب کہا کہ امام صاحب سے میرے لیے بیعت لو، اگر وہ بیعت سے انکار کرے تو ان کو شہید کر دیا جائے، تو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ منورہ کی حرمت کے یہاں پہ کوئی خون خرابہ نہ ہو، آپ مکہ مکرمہ میں تشریف لے گئے، اور مکہ مکرمہ میں بھی پہنچ کے مسلسل آپ کو اتنے خطوط کوفہ والوں کے آئے، وہ خطوط آتے رہے کہ جناب آپ یہاں پہ آئیں۔ پھر انہوں نے ایک وفد بھیجا کوفہ والوں نے اور کہا کہ اگر آپ یہاں پہ، انہوں نے کہا ہم یزید کی بیعت نہیں کر رہے، یزید کے گورنر کی بیعت ہم نے نہیں کی، اور آپ یہاں پہ آئیں اور ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے ایک بات جس کی وجہ سے امام علی مقام کو خاص طور پہ کوفہ کی طرف جانا پڑا کربلا میں، وہ یہ تھا کہ ان لوگوں نے کہا کہ جناب اگر آپ تشریف نہیں لائیں گے اور ہماری بیعت قبول نہیں کریں گے، ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنا چاہتے ہیں، تو پھر قیامت کے روز ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اس بات کا شکایت اور شکوہ کریں گے کہ ہم نے امام علی مقام سے کہا تھا شریعت کی حدود پامال ہو رہی ہیں، حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو گئی ہے، اور یہ شرابی جو ہے یہ آ کے مسلمانوں کا خلیفہ بن کے بیٹھ گیا ہے۔ تو اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے امام علی مقام جو تھے، وہ انہوں نے حضرت سیدنا مسلم بن عقیل علیہ السلام کو، جو آپ کے فرسٹ کزن تھے، حضرت عقیل جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کے بھائی، ان کے یہ صاحبزادے تھے، ان کو بھیجا۔ حضرت مسلم بن عقیل وہاں سے مدینہ منورہ آئے اور وہاں پہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دے کے وہاں سے یہ کوفہ کی طرف چلے۔ بڑا وہ لمبی تفصیل ہے، میرے اسکالر بیان کریں گے۔ یہ وہاں پہ کوفہ میں پہنچتے ہیں، لوگ جوک در جوک آنا شروع ہو گئے، اور چند دنوں میں جو تھا وہ 30,000 سے زیادہ، بعض نے 50,000 لکھا، انہوں نے بیعت کر لی آ کے۔ اور بیعت کرنے کے بعد جب یہ معاملات ہو رہے تھے تو نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، یہ وہاں کے گورنر تھے۔ ان کی شکایت پہنچی جی کہ ان کے ہوتے ہوئے یہ تو انقلاب آ رہا ہے کوفہ میں۔ تو فوری طور پہ جب یزید کو اطلاع ملی تو اس نے ابن زیاد، جو اپنی کمینگی اور اپنی وہ جو تھی صفاقی کی وجہ کی بنا پر مشہور تھا، اس کو فوری طور پہ جو کوفہ کا گورنر مقرر کیا، اور نعمان بن بشیر جو تھے ان کو معطل کر دیا اس نے۔ یہ ابن زیاد وہاں پہ آیا، اور کس طرح آیا یہ بھی تفصیلات ابھی میں اسکالر سے آپ کو سنواؤں گا۔ وہاں آ کے پھر اس نے جو حرکت کی اور کس طرح حضرت مسلم بن عقیل جو تھے ان کی شہادت ہوئی، اور ان کی شہادت سے پہلے ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزرگ صحابی جو تھے جن کے گھر میں یہ تھے،
ان کی کس طرح شہادت، کس طرح ظالمانہ طریقے سے ان کو شہید کیا گیا، اور پھر کس طرح انہوں نے اپنی وہ جو ان کی ہاشمی خون تھا ان کی رگوں میں، حضرت مسلم بن عقیل نے پھر 3000 کا لشکر جو تھا ان میں سے کس طرح ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹا۔ وہ تاریخی فقرہ مجھے یاد آتا ہے، ابن اشعث تھا جس کو ابن زیاد نے بھیجا تھا ان کے مقابلے کے لیے۔ اس نے جب دیکھا کہ کافی سارے لوگ جو ہے اس کے قتل ہو چکے ہیں تو اس نے کہا جی اور ہمیں فردر جو ہے وہ ہیلپ اور مدد بھیجیں اور فوجی ہمارے پاس بھیجیں۔ تو جواب میں جو تھا ابن زیاد نے کہا ایک آدمی ہے مسلم بن عقیل، 3000 تمہیں ہم نے کمانڈو دیے ہیں، ابھی بھی تمہیں کم ہے۔ اس نے جواباً کہا جناب یہ ہاشمی جو ہے یہ سردار ہے، یہ ہاشمی مجاہد ہے، یہ ہاشمی جرنیل ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ کتنا طاقتور انسان ہے۔ تو سیدنا مسلم بن عقیل کی شہادت کس طرح ظالمانہ طریقے سے ہوئی اس پہ بھی بات کریں گے، اور دوسرے سیگمنٹ میں پھر فضائل مسائل و قربانی پہ بھی بات ہوگی۔ آج میرے ساتھ شریک گفتگو شیخ الحدیث ہے علامہ محمد ظہیر بٹ صاحب، ان کے ساتھ مفتی اور بڑی نوجوان قابل شخصیت، یہ بھی کئی کتابوں کے مصنف، صاحبزادہ مفتی سید زین العابدین سجادہ نشین حضرت شاہ ابو المالی رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسرے نوجوان اسکالر ڈاکٹر پروفیسر مجاہد احمد صاحب میرے ساتھ ہیں۔ آپ تینوں کا شکریہ جی۔ ابتدا کر رہا ہوں بٹ صاحب آپ سے جی۔ سیدنا جی نعت خان جی، ملک کے ہمارے صف اول کے نعت خان ہیں بڑے مشہور، محمد فیصل نقشبندی نوجوان، یہ آج منقبت ہمیں سنائیں گے جی بٹ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بہت شکریہ جناب غادی صاحب۔ آج کی ہماری ممدوح شخصیت ایک ایسی بے مثل اور باکمال شخصیت ہیں کہ جو دین کی خدمت گزاری، اپنے امام و پیشوا سے اطاعت شیاری اور اصولوں کی پاسداری میں نمایاں اور منفرد مقام رکھتے ہیں۔ ٹھیک، یہ ہر شخص جانتا ہے اور ملت اسلامیہ کے بچے بچے کو معلوم ہے کہ تحریک حسینی جس نے پوری دنیا کی تاریخ کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، اس میں ہاشمی شہزادوں نے جو خون دیا ہے وہ کسی پر مخفی نہیں ہے، لیکن اس کے سب سے پہلے شہید اور سب سے بڑھ کر غربت، اجنبیت اور غریب الوطنی کی مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے اس پاکیزہ اور عظیم مشن کے لیے اپنی جان کا، نہ صرف اپنی جان کا بلکہ اپنے 2 بیٹوں اور اپنے بھائیوں کا بھی نذرانہ پیش کرنے والی شخصیت حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کمال محبت بھی رکھتے ہیں اور بے مثال وفاداری بھی رکھتے ہیں۔ اور غازی صاحب یہ بات طے شدہ ہے کہ محبت جہاں سچی ہوتی ہے وفا بھی وہیں پہ ہوتی ہے، سبحان اللہ، اور وفا کا اظہار بھی اسی وقت کیا جا سکتا ہے جب دل میں کسی کے ساتھ سچی محبت ہو۔ ٹھیک، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ان کی محبت ہے اس کی بات میں بعد میں عرض کروں گا۔ اصولوں کی پاسداری کے حوالے سے ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں لوگ انسانی حقوق کے علم بردار اور انسانیت کے لیے اصولوں کے پاسدار تو بہت دکھائی دیتے ہیں لفظی طور پہ، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو سارے اصول بالائے طاق رکھ دیے جاتے ہیں، ختم ہو جاتا، صرف اپنے مفاد کو دیکھا جاتا ہے۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ کلمہ حق کی سربلندی کے لیے اس تحریک کے صف اول میں شامل ہو رہے ہیں جس نے پوری دنیا کی تاریخ کو بدلا ہے، کربلا کا دباچہ ہے، کربلا کا دباچہ ہے، اور اگر دوسرے لفظوں میں کہیں تو مقدمۃ الجیش ہیں۔ تو آپ نے کیسے ہو سکتا ہے کہ مکر و فریب، جھوٹ، دغا اور اس طرح کی گھناؤنی اور گھٹیا چالوں کے ذریعے یہ کام سر انجام دیا ہو؟ ہرگز نہیں۔ آپ نے عین اس وقت بھی جبکہ موت آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے اور شہادت کا جام آپ پینے والے ہیں، اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کو نہ صرف پیش نظر رکھا بلکہ اس پر عمل کر کے پوری دنیا کو دکھایا کہ آل رسول کیسے ہوتے ہیں۔ چونکہ آج ایک سیگمنٹ ہے اس میں مکمل کرنا ہے، آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ وفا کا بھرم ان ہستیوں کے دم سے قائم ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ غازی صاحب، میں حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہمارے بزرگوں نے جو لفظ استعمال فرمایا وہ ہے دلیل راہ جلیل۔ راہ جلیل کی یہ دلیل ہے۔ نسبی شرافت کے اعتبار سے دیکھیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاندان سے بھی نسبت ہے،
حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد بھی ہیں۔ اور پھر میں ایک بات خاص طور پہ یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد تھا، آپ فرمایا کرتے تھے ما رأیت من ولد عبد المطلب اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم من مسلم ابن عقیل، کہ میں نے تمام اولاد عبد المطلب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شبیہ مسلم بن عقیل سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا، یعنی اس زمانہ کے اندر جس زمانہ میں حضرت مسلم بن عقیل ہے۔ اور اس سے ایک بات مجھے اور سمجھ آتی ہے کہ حضرت سیدنا عقیل ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں یعنی حضرت امام مسلم بن عقیل کے تقریباً 5 بھائی اور بھی ہیں، ٹھیک، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نصرت امام علی مقام کے لیے سیدنا امام مسلم بن عقیل کا انتخاب اس لیے فرمایا کہ خود امام علی مقام بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری جسد اقدس کی شبیہ ہیں اور یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک ہیں، ٹھیک۔ تو یہ ساری ان کی نسبی شرافت ہے، اور ہمارے بہت سارے بزرگوں نے اس کے علاوہ ان کے محاسن بھی ذکر کیے، وہ یہ ہیں کہ شجاعت میں، قوت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا کمال عطا فرمایا ہے، کہنے والے کہتے ہیں قوت بدنی کا یہ عالم ہے کہ اگر کسی شخص کو اٹھا کے گھر کی دیوار کے اوپر پھینکنا ہو تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ وفا کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، پورے قافلہ حسینی کے اندر ہر بندہ ہی وفادار ہے، وفا شعار ہے، اور ہر ایک نے اہل بیت کے ساتھ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ کے ساتھ وفا کا حق ادا فرمایا ہے۔ ایسی وفا نبھائی ہے، تاریخ نے دوبارہ نہیں ایسی وفا دی۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ تو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کام لینا تھا، اس میں حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت کا شرف ملا، ٹھیک۔ تو جس وقت آپ دیکھیے نا حضرت امام علی مقام کا اعتماد اتنا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یزید کے ساتھ ٹکر لینا مطلب ہے پوری دولت یزید کے ساتھ مخالفت ہے، یعنی جتنی اس وقت اس کی عمارت سب کی مخالفت کرنی ہے تو اپنے سفیر کے طور پر کسی ایسے بندے کو منتخب کرنا ضروری تھا جو جنگ میں، عقل مندی میں، اور اس کے علاوہ جو معاملات ہوتے ہیں ریاستی اعتماد میں، اعتبار میں اور ریاستی معاملات کے اندر انتہائی فراست کا حامل ہو، ٹھیک۔ اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ تجربہ حضرت امام مسلم بن عقیل کا بہت زیادہ تھا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معرکہ صفین کے اندر جس مقام پہ حضرت مولا علی نے حضرت امام حسن، سیدنا امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مقرر کیا تھا، اسی مقام پر حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل بھی مقرر تھے، ٹھیک۔ تو یہ جنگوں کے سب معاملات چونکہ حضرت امام مسلم بن عقیل نے دیکھ رکھے تھے، اس لیے سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنی سفارت کے لیے منتخب فرمایا۔ اچھا ڈاکٹر مجاہد، یہ ابھی مفتی صاحب فرمایا ان کے 5 بھائی، میں نے کہیں 8 بھی پڑھا ہے، ان کے 8 بھائی ٹوٹل جو تھے وہ شہید ہوئے وہاں کربلا میں۔ جی یہ روایت بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم الشان شخصیت ہیں جن کو امام حسین نے اپنا سفیر منتخب کیا، ٹھیک، کیونکہ سفیر کی جو خصوصیات ہوتی ہیں ان سے آپ میں، آپ کی ذات میں مکمل طور پر پائی جاتی تھی، ٹھیک، کیونکہ آپ کے جو والد گرامی ہیں سیدنا عقیل، وہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے سفیر تھے، ٹھیک ہے، اور جو سیدنا علی المرتضیٰ نے نکاح فرمایا حضرت سے سیدہ ام البنین سے، وہ بھی آپ کے مشورے سے کیا کیونکہ ماہر انصاب تھے، یعنی آپ کے والد کی بھی خصوصیات اور پھر آپ کی بھی، اور آگے چل کر اگر ہم دیکھتے ہیں جیسا کہ اصولوں کی پاسداری کی بات ہو رہی تھی، اس حوالے سے جب آپ ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام پذیر تھے، ہانی بن عروہ جو ہیں یہ رؤسائے کوفہ میں سے تھے، ٹھیک ہے، اور بڑا قبیلہ تھا، جی بہت بڑا قبیلے کے سربراہ تھے، اور وہاں پہ جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو ابن زیاد تب آ چکا، تب وہ عیادت کے لیے ان کے گھر آیا، ٹھیک۔ اب ہانی بن عروہ کیا کہتے ہیں کہ جب وہ عیادت کے لیے آئے میرے ساتھ باتوں میں مشغول ہو جائے، اس کی جو پیٹھ ہے وہ آپ کی طرف ہو، آپ اس کی گردن اڑا دیں، جی جی اس کی گردن اڑا دیں۔ تو مسلم بن عقیل جب یہ معاملہ ہوا وہ چلا گیا، اس نے کافی اشارے دیے، حضرت ہانی بن عروہ نے بہت سے اشارے دیے کہ آئیں گردن اڑائیں، لیکن آپ باہر تشریف نہ لائے۔ جب وہ چلا گیا تو ہانی بن عروہ نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں نہ کیا؟ فرمایا کہ اس کے درمیان اور میرے درمیان میری وہ تربیت آڑے آ گئی کہ دشمن پر وار کرنا ہے تو سامنے سے کرنا ہے،
وہ جو پیٹھ پیچھے وار نہیں کرنا کہ بھائی باتیں تو لوگ بہت کرتے ہیں اصول و قواعد اور ہیومن رائٹس کی اور اخلاقیات کی، لیکن جب عمل اس پہ کرنا پڑتا ہے تو پھر بڑا مشکل، نبھانا بڑا مشکل، یہ انہی کا کام تھا۔ جی جی ایسے ہی ہے۔ اور پھر آپ کی امن پسندی دیکھیے، سفیر حسین بھی، سفیر امن و آشتی بھی، ہاں، کہ ہزاروں لوگ آپ کی بیعت کر چکے، سبحان اللہ، اس کے باوجود جو ہے حملہ آور نہیں ہوتے۔ کیوں؟ آپ جو ہے جنگ چاہتے ہی نہیں تھے، صحیح، آپ تو اعلاء کلمت اللہ چاہتے تھے، اور امام حسین نے جو ذمہ داری اور ڈیوٹی لگائی تھی حالات معلوم کرنے کی، وہ معلوم کرنے کے لیے آئے تھے۔ اسی طرح جب آپ کی شہادت کا وقت ہے، وہ 3 لفظ جو دشمن کی زبان سے آپ کو لقب دیے گئے، ایک تو جن کی جانب آپ نے اشارہ فرمایا، اس نے کہا کہ ابن زیاد نے کہا میں نے 3000 کا لشکر دے کر آپ کو روانہ کیا ہوا ہے، اس کے باوجود آپ قابو نہیں پا سکے۔ تو ابن اشعث نے کیا کہا؟ 3 القاب ذکر کیے، ایھا الامیر انکا بعثنی الی اسد زرغام وسیف حسام وبطل حمام۔ اے امیر، آپ نے مجھے کسی سبزی فروش کی جانب نہیں بھیجا، بلکہ آپ نے مجھے ایک بہت زبردست خونخوار شیر کی طرف بھیجا ہے، اور جو کاٹنے والی تلوار ہے اس کی طرف بھیجا ہے، اور جو بہت بڑا ہیرو ہے اس کی جانب مجھے بھیجا ہے۔ تو یہ وہ شخصیت ہیں کہ دشمن بھی آپ کی خوبی کا اور آپ کی شجاعت کا اقرار کر رہا ہے، اور 3000 کا لشکر بھی قابو نہ کر سکا، اور 41 لوگ دشمن کے لشکر میں سے آپ نے ان کو واصل جہنم کیا۔ اچھا جی بٹ صاحب، جب وہ قصر عمارت میں پہنچے ہیں نا، تو پتہ چلا، افواہ پھیل گئی کہ ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو یہ پہنچے ہیں، اس وقت ان کے ساتھ اتنا لشکر تھا، یہ اگر اس وقت حملہ کرتے تو ہانی بن عروہ کو بھی بچا سکتے تھے، اپنی جان بھی بچ سکتی، لیکن جب قاضی شریح کا اندر وہ میسج آیا، اور وہ جس طرح اس نے مکاری کی کہ قاضی شریح کے ساتھ بھی بندے لگا دیے، اور کہا اگر آپ نے یہ بات میسج نہ دیا، اور ممکن ہے ان کو نہ پتا ہو کہ یہ شہید کرے گا الٹیمیٹلی، انہوں نے آپ کہا تو یہ واپس آ گئے۔ غازی صاحب، اصل بات یہ ہے کہ اس ملت اسلامیہ کی تاریخ کا سب سے بڑا تخریب کار یزید ہے، واہ، اور امن کے سب سے بڑے دہشت گرد، سب سے بڑا دہشت گرد، ہاں یہ وہ لفظ آسان لفظ ہے، یہ زیادہ سب سے بڑا دہشت گرد یزید اور اس کے چیلے چانٹے، اور سب سے بڑے امن کے علم بردار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے تمام افراد رفقائے کار۔ یہ پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کیا بات ہوئی؟ یزید یہ کیسے ہو سکتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جو لکھا ہے لوگوں نے کتاب میں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ پاک ایسی بری سوچ سے پناہ عطا کرے کہ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا، جس کو امام احمد بن حنبل نے لعنت کا مستحق قرار دیا ہے، تو یہ تو انتہائی، بلکہ ایک سادہ لفظوں میں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص یزید کے ساتھ اتنا اپنا تعلق جتاتا ہے، ہم مل کر ایک دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ روز قیامت ہمارا حشر حسینی صف میں کرنا، اور جو یزید کے بہی خواہ ہیں ان کا حشر جو ہے وہ یزید کی صف میں کرنا، اور کبھی ان کی جرت نہیں پڑے گی کہ یہ برملا اس چیز کا، اس دعا کا اظہار کر سکیں۔ صحیح ہے۔ بھائی صاحب، بات ہو رہی تھی امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصولوں کے پاسدار بھی ہیں اور امن کے علم بردار بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی جب خبر اڑی، افواہ اڑی، تو آپ کے ساتھ 4000 تھے، اور 14000 کے قریب ان کے قبیلے کے لوگ تھے، 18000 کا لشکر آپ کے ساتھ موجود ہے آپ کی حمایت کے لیے۔ لیکن کتنا آسان تھا، بہت آسان تھا، لیکن چونکہ آپ کا مقصد خون ریزی نہیں تھا، قتل و غارت نہیں تھا، اور یہی چیز خط امتیاز کھینچتی ہے حق کے علم برداروں میں اور باطل کے پرستاروں میں، کہ باطل کے پرستار جو ہیں، اب دیکھیے کہ ابن زیاد نے جو طریقہ ایجاد کیا، تاریخ اسلام میں اس سے پہلے ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ کسی بھی ہستی کو آپ محل کی بلند جگہ پہ لے جا کر اوپر سے نیچے گرائیں۔ شہادت ظلمن کرنا ایک الگ ظلم ہے، اور اس طرح سے اور اس طریقے سے بے دردی کے ساتھ کرنا، صفاقی کے ساتھ، یہ الگ ظلم ہے۔ تو ہر طرح کا ظلم و ستم، حقوق الہی کی پاسداری، شریعت کی حقوق الہی کی پامالی، یہ ان لوگوں نے ہی شروع کی ہے۔ اچھا جی، اپنا مفتی صاحب، یہ بڑی بد نصیبی ہے کہ پہلے جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو پیچھے 20-25 ہزار بندہ ہے، سلام پھیرا تو چند رہ گئے، اور پھر وہ بھی بعد میں سارے بھاگ گئے۔ دراصل یہ شروع سے ہی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حمایتی نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے کوفہ کی جانب روانہ ہوئے، تو اس وقت فرزدق نامی جو مشہور شاعر تھا، اور اس کے بہت سارے کلام ہماری کتب کے اندر جو مروجہ ہیں علوم کی وہاں بھی پائے جاتے ہیں، اس سے ملاقات ہوئی اور پوچھا، حضرت امام علی مقام نے اس سے مشورہ لیا
کہ تم کیا کہتے ہو اس بارے میں، حالات کیا ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے دیکھا ہے کہ کوفہ والوں کی زبانیں آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ ہاں واہ واہ واہ، یہ شروع سے ہی حمایتی نہیں تھے، صحیح بات۔ لیکن حضرت امام علی اور مقام دیکھیں نا وہاں سے حضرت عبداللہ بن جعفر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، جی چاروں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو یہ گزارش بار بار کر رہے تھے کہ جناب یہ کوفی جو ہے لا یوفی ہیں، ان کے طرف نہ جائیے، لیکن اصل میں امام صاحب کے پاس وہ فکرہ جو تھا نا، اس نے امام صاحب کے ذہن کو بدل کے رکھ دیا کہ جی قیامت کے روز یہ اتمام حجت تھا، ہاں اتمام کہ جان جاتی ہے تو جائے، لیکن روز قیامت یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ ہم نے خانوادہ نبوت کے فرد سے کہا تھا کہ ہماری قیادت کریں، انہوں نے نہیں کی تھی، واہ، ہم نے تو مجبوراً ایسا کیا تھا۔ اصل بات یہ، اور میں یزید کے بارے میں بھی ایک جملہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل کے صاحبزادے کہتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا، حضرت امام احمد بن حنبل سے، کہ آپ یزید کو لعن کرتے ہیں، اس کو لعین کہتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا بیٹا تم قرآن شریف نہیں پڑھتے، تم قرآن نہیں پڑھتے۔ وہ صاحبزادے عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے الحمد سے والناس تک پورا قرآن عزیز پڑھا، لیکن مجھے کہیں بھی کوئی ایسی آیت نہیں ملی جس نے یزید پر لعن کا جواز دیا ہو۔ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں میں پڑھتا ہوں، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ فرمایا یہ دیکھو ذرا، قرآن عزیز کہتا ہے کہ ان قریب اگر تمہیں ولایت مل جائے، دولت مل جائے، ریاست مل جائے تو تم قطع رحمی کرو گے، تم رشتہ داریوں کو اکھاڑ پھینکو گے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی۔ اچھا ایک اور بھی آیت جو ہے وہ یزید کے حوالے سے بھی ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور دیکھ لیں وہ ہو رہا ہے، 14 صدیاں ہو گئی ہیں تقریباً، اور آج بھی یزید پہ لعنت ہر جگہ۔ اس سے بڑی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے پورے قافلہ کے امن کے علم بردار ہونے کی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ جس وقت سیدنا امام مسلم بن عقیل کو قصر عمارت پر کھڑا کیا گیا گرانے کے لیے، اور بتا دیا گیا کہ اب آپ کی شہادت کا وقت قریب ہے، اعلان ہو گیا، تو اس وقت ہمارے شارحین مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کی زبان پر تسبیح جاری ہے، تحلیل جاری ہے، اللہ اکبر کی صدا ہے، اور آپ اس وقت درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ تو درود شریف پڑھنے والا، تسبیح کرنے والا، تحلیل کرنے والا، کیا یہ جو ہے وہ لوگوں کو ابھارے گا یا غلط باتوں کی طرف لے کر جائے گا؟ لیکن یہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے نمائندہ ہی کی یہ خاصیت ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی شہادت کے وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کو یاد فرما رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ حقوق العباد بھی آپ نے، بلکہ اس کو بلایا، عمرو بن سعد کو بلا کر اس کے کان میں وصیت کی کہ میرے اوپر 700 اشرفیوں کا قرض ہے، میرے بعد وہ تم نے ادا کرنا ہے۔ اچھا جی، یعنی وہ قرض کی آپ نے وصیت فرمائی۔ البدایہ والنہایہ میں اس کو ابن کثیر نے لکھا ہے۔ تو یہ حقوق العباد کا، حقوق اللہ کا عین وصال کے وقت بھی خیال رکھنا، یہ اہل بیت کا کام ہے۔ اچھا جی ایک یہ بھی تو ہے کہ جب آپ کو خطرہ محسوس ہوا تو دیکھیں کتنا خیال ہے، جن کے گھر میں یہ کہتے ہیں نہیں یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میں آپ کے گھر کے اندر اگر رہا تو وہ آگ لگا دیں گے، اس طرح کی بات بھی ہے؟ جی ایسے ہی ہے۔ کیا فرمایا؟ اس کے جب حضرت سیدنا حانی بن عروہ رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر لیا گیا اور وہ قصر حکومت میں تھے، تو سیدنا عقیل کو اس کی خبر ہوئی، کیونکہ وہ تو ایک نارمل بات تھی کہ جیسے ملنے کے لیے گئے تھے، کیونکہ تعلقات بلایا بھی انہوں نے، بلایا بھی تھا، تو یوں ہی لگا کہ جیسے ملاقات کے لیے بلایا، لیکن جب انہیں روک لیا گیا اور یہ پتہ چلا کہ وہاں ان پر تشدد اور ظلم کا جو ہے وہ سلسلہ دراز کیا جا رہا ہے، تو سیدنا مسلم بن عقیل پھر نکلے۔ اس وقت بھی لوگوں کو بغاوت کے لیے تیار نہیں کیا، نکلے لوگ آپ کے ساتھ ملتے گئے، اچھا، اور قصر حکومت کا جو ہے محاصرہ کر لیا۔ ٹھیک، اب یہاں پہ سیدنا مسلم بن عقیل کا یہ کردار ہے امن پسندی کا، اور دوسری جانب ابن زیاد کا کیا کردار ہے؟ کوفہ کے رؤساء کو محل کی چھتوں پر کھڑا کیا، بلندی پر کھڑا کیا، اور وہ دوسروں سے کہہ رہے ہیں لوگوں سے کہ تم پر شام سے ایک بہت بڑا لشکر حملہ آور ہونے والا ہے، بچ کے نکل جاؤ۔ یہ بھی سفید جھوٹ تھا، تو یعنی یہ دو کردار سامنے آ گئے۔ ہماری بیویاں جو ہیں وہ بیوہ ہو جائیں گی، بچے یتیم ہو جائیں گے۔ مجھے کالر ساتھ ہیں جی، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی مظفر صاحب۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک ایمان والی زندگی، تندرستی والی زندگی آپ کو دے، بہت زبردست پروگرام کر رہے ہیں۔ شکریہ جی۔ سوال؟ تو سوال میں یہ 2 سوال ہیں۔ ایک سوال تو یہ کہ آواز اونچی کریں پروڈیوسر صاحب۔ ہاں جی، ایک سوال یہ میرا کہ غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، غیر مسلم کو۔ نیکسٹ جی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا
ہاں جی دھوکے سے یہ کھیرا وغیرہ جو اس کی قربانی ہو سکتی ہے؟ یہ جو جانور بیچ دیتے ہیں دوسری قربانی جو جس کی قربانی نہیں رکھتی، یہ کھیرا جانور ہوتا ہے نا، اچھا اچھا ٹھیک ہے جی ہاں، تو وہ دھوکے سے دے دیتے، اس کی قربانی ہو سکتی ہے، دے دیتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی پوچھ لیتے ہیں جی نیکسٹ جی السلام علیکم جی محمد علی وعلیکم السلام گھر صاحب، کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر ہے گھر صاحب میرا سوال یہ تھا کہ مسلم بن عقیل جو سیدنا یہ مولا کائنات کے کیا لگتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ کربلا کے میدان سے پہلے یہ شہید ہوئے تھے؟ وہ تو بتا دیا کہ ان کے کزن تھے اچھا تیسرا سوال یہ تھا کہ اگر جانور کے کان کٹا ہوا ہے جو عیب دار ہے اس کی قربانی ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے پتہ کر لیتے ہیں جی نیکسٹ جی السلام علیکم جی مغل صاحب فرمائیں راجد صاحب سوال یہ کرنا تھا آپ سے کہ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کے بارے میں پتہ کرنا، روزے کی فضیلت کے بارے میں پتہ کرنا ہے کہ روزہ کیسا ہے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی روزہ ٹھیک ہے 9 ذی الحجہ کا بالکل ٹھیک ہے ناظرین کرام بہت مختصر وقفہ درود پاک سنتے پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین کرام جی سوالوں کے جواب مفتی صاحب آپ سے لیتا ہوں پہلا جواب یہ غیر مسلم کو جی قربانی کا گوشت اس میں بہتر ہے کہ نہ دیا جائے، لیکن اگر دے دیں گے تو ممانعت نہیں ہے پاکستان کے غیر مسلموں کو، اس لیے کہ یہ ٹیکس ادا کرتے ہیں اور یہ یہاں کے رہنے والے جو غیر مسلم یہ ذمہ ہیں، اگر ان کو دے دیا جائے تو ممانعت نہیں ہے۔ صدقہ نہیں دے سکتے کہتے ہیں؟ جی نہیں، ان کو صدقہ نہیں دیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے اچھا جی جانور کو جی چوٹ لگ گئی، زخمی ہو گیا، اور دوندا اور کھیرا دونوں باتیں کر دیں۔ غازی صاحب دوندا اور کھیرا یہ دو اصطلاحیں ہیں، اصل تو حدیث پاک میں حکم دیا گیا ہے کہ جانور اگر بکرا ہے تو 1 سال عمر ہو، گائے ہے تو 2 سال ہو، اونٹ ہے تو 5 سال ہو۔ اس کی نشانی کے لیے 2 بڑے دانت جب جانور کے ظاہر ہو جاتے ہیں تو اس کو دوندا کہتے ہیں۔ تینوں جانوروں کے؟ جی تینوں جانوروں بکری کے بھی، گائے کے بھی، اور ان کو دوندا کہتے ہیں۔ 2 بڑے دانت ان کے واضح ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی جانور کے 2 دانت بڑے واضح نہیں ہوئے، عمر اس کی پوری ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، دیکھنے میں وہ بڑا دیکھنے میں نہیں، عمر پوری ہو جائے، اچھا عمر پوری لازمی، یہ یقینی بات ہے کیونکہ بعض بیپاری جو ہے وہ جھوٹ بھی بول دیتے ہیں اپنا سودا بیچنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اس واسطے اگر یقین ہے کہ فقہاء نے لکھا ہے اگر 1 دن بھی کم ہے اس کا سال سے تو پھر وہ جائز نہیں ہے بکرا۔ لہٰذا 1 سال جب پورا ہو جائے اور یقین ہے تو پھر بے شک وہ کھیرا ہی کیوں نہ ہو، یعنی اس کے 2 دانت واضح نہ بھی ہوئے ہوں تو قربانی جائز ہے۔ پھر پتہ کیسے لگے گا؟ مثلا بندے نے جھوٹ بول دیا، ہم جاتے ہیں خریدنے کے لیے بکرا، تو ہمیں پھر اسی واسطے انہوں نے کہا کہ پھر دوندا جو علامت ہے نا، 2 بڑے دانت، یہ آتے ہی اس وقت ہیں جب سال پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے کھیرے کے معاملے میں مشکوک ہے معاملہ۔ ٹھیک ہے، اور ایک اور مسئلہ اس کے ساتھ ہے کہ اگر دمبا ہو چکی والا تو وہ اگر 6 ماہ کا بھی ہے لیکن فربا ہے، موٹا نظر آتا ہے دیکھنے سے، تو وہ چل جاتا، تو وہ جائز ہے اس کی قربانی۔ لیکن اس میں وہ جو اختصاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے 2 صحابہ کے ساتھ ہوا کہ جب آپ نے قربانی کے جانور تقسیم کیے تو ایک بچہ تھا ابھی وہ سال سے کم کا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لو پھر تم یہ اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے اچھا جی کان کٹا، کان کتنا کٹا ہو، کتنا زخمی ہو تو دی جا سکتی، کتنا ہو تو نہیں؟ 1/3 سے کم ہے، اگر یعنی 3 حصے کم ہے، اس سے کم ہے اگر کان کٹا ہوا ہے یا دم، تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اگر اکثر ذرا سمجھا دے، 3 حصے کٹا ہوا ہے یا تیسرا حصہ کٹا ہوا ہے؟ 3 حصے کٹا ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اچھا، اگر 1 حصہ کٹا ہو تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ آدھا بھی کٹا ہو پھر بھی ہو جائے گی؟ جی نہیں، آدھا اور اس سے زائد کٹا ہو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ اچھا ٹھیک ہے، آدھے سے کم ہونا چاہیے، آدھے سے کم۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے سوراخ ہوتا ہے کان کے اندر تو اس کی قربانی بھی ہو جاتی ہے، اور دم کا بھی یہی حکم ہے کہ دم بھی اگر آدھے سے زیادہ، سینگ کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر جڑ سے اکھڑ جائے۔ بسا اوقات سینگ میں 2 مسئلے آتے ہیں، ایک اس کے اوپر خول ہوتا ہے، وہ بسا اوقات اتر جاتا ہے، خول کے اترنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ آدھے سے زیادہ یا جڑ سے اکھڑ جائے تو ایسی صورت میں قربانی نہیں ہوگی، اور اگر آدھے سے کم ہے تو اس کی قربانی۔ اچھا قربانی کا جانور لیا ہوا ہے بالفرض، خرید لیا ہے، اب وہ 1 دن پہلے زخمی ہو گیا دوڑ لگاتے ہوئے یا کچھ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر ایسا عیب اس میں پیدا ہوا کہ جو اس کی سینگ مارکیٹ ٹوٹ گیا بالفرض، جڑ سے نکل گیا سینگ، پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اچھا، یعنی اس کے لیے عام اصول یہ ہے کہ مارکیٹ ویلیو کا اعتبار کر لیا جائے۔ اگر عیب ایسا پیدا ہوا جس سے مارکیٹ ویلیو اس کی کم ہو جاتی ہے، مثلا ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، سینگ نکل جاتا ہے، یا کوئی اور عیب، کان کٹ جاتا ہے، دم نکل جاتی ہے، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔
اگر عیب ایسا معمولی ہے کہ اس سے مارکیٹ ویلیو کم نہیں ہوتی تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اچھا جی جی کالر اور لے لیں۔ 9 ذی الحج کے روزے کے بارے میں صرف ایک فکرہ فرما دیں، آپ تو نکل گیا۔ جی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ کریم کے کرم سے امید ہے کہ اس کے 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جی السلام علیکم۔ اور یہ صغیرہ گناہ ہے۔ السلام علیکم جی حماد صاحب فرمائیں۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیں۔ میرا سوال ہے کہ قربانی گھر کے سربراہ کے نام ہوتی ہے، علماء کہتے ہیں کہ باقی گھر والے جو ہے کیا ان میں شامل ہو سکتے ہیں یا کہ یہ ایک ہی آدمی کے نام ہوتی رہے گی؟ نمبر 1۔ نمبر 2، جو اس 10 دن کے اندر کہتے ہیں کہ حجامت نہیں کرنی چاہیے، وہ سارے گھر والوں پر لازم ہے کہ یا جس کے نام قربانی ہوتی ہے کہ اس ایک آدمی کے اوپر لازم ہے؟ نیکسٹ جی السلام علیکم جی فرمائیں جی عبدالحمید صاحب۔ جی جی فرمائیں عبدالحمید صاحب۔ ہاں سر، میں نے عرض کیا تھا کہ میری ایک قربانی ہے۔ کیا؟ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر میں نے عرض کیا تھا کہ میری قربانی ہے، والدہ صاحبہ زندہ حیات ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں اپنا پروڈیوسر صاحب؟ والدہ صاحبہ زندہ حیات ہیں۔ نیکسٹ جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی نورین بیٹے بتاؤ۔ سر میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے نام کی قربانی کیا کرتے تھے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کوئی عورت دوران عدت جو ہے اپنے شوہر کی نام کی قربانی کر سکتی ہے؟ عدت میں ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور حمید صاحب کا کیا تھا سوال جو دوسرے نمبر پہ؟ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ابھی لے لیتے ہیں جواب لیں جی جی آپ فرما دیں جی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ گھر کے سربراہ اگر قربانی دے رہے ہیں۔ صاحب یہ ایک بہت بڑا غلط ہمارے ہاں مغالطہ پایا جاتا ہے لوگوں میں کہ گھر کے سربراہ نے قربانی کر دی تو سب کی ہو گئی۔ ہاں شریعت کا اصول یہ ہے کہ گھر میں جتنے بھی لوگ بالغ ہیں اور صاحب نصاب ہیں، ٹھیک ہے، صاحب نصاب کے لیے 52.5 تولے چاندی ہے جو موجودہ مالیت کے اعتبار سے تقریباً 55,000 روپیہ پاکستانی بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس شخص کے پاس اس کی حاجات اصلیہ سے زائد 55,000 روپیہ ہے اور وہ عید کے 3 دنوں میں سے کسی بھی دن اس کے پاس اتنی رقم آ جاتی ہے، سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ شخص صاحب نصاب ہے، چاہے وہ لڑکا ہے، لڑکی ہے، گھر میں بہو ہے، مرد ہے، عورت ہے، سب کو قربانی۔ ایک نے گھر میں سے قربانی بالفرض دینی ہے تو یہ جو بال کٹوانے یہ سب کے لیے لازم ہے؟ نہیں غازی صاحب، بال کٹوانے کا حکم پہلی بات تو یہ ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ واجب ہے، یہ حکم مستحب ہے، کر لیں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہ قربانی کرنے والا بھی کرے اور جس نے قربانی کی استطاعت نہیں ہے وہ بھی کرے گا تو حدیث پاک کے مطابق اسے بھی قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ جی والدہ زندہ ہے، قربانی ایک ہی دے رہے ہیں، مثلا بکرا دے رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ والدہ کے لیے کی طرف سے پہلے اس کا جواب پہلے آ گیا اصولی طور پر۔ اگر والدہ بھی صاحب نصاب ہیں، ان کے پاس وہ مالیت موجود ہے 55,000 روپیہ اپنی ضروریات سے زائد، تو ان کی قربانی الگ سے ہوگی۔ لیکن اگر وہ اتنی مالیت کے مالکہ نہیں ہے تو پھر ان کی طرف سے قربانی لازم نہیں ہے، جو مالک ہوگا وہ قربانی کرے گا۔ عورت عدت میں ہے، نمبر 1 سوال، وہ دے سکتی ہے قربانی۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے بھی قربانی دیتے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجود تمام ازواج کی طرف سے قربانی فرمائی ہے، ان کی طرف سے ایک جانور ذبح فرمایا پورا، اور ان کو بتا بھی دیا، ازواج مطہرات کو بتا دیا گیا۔ اس وقت حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ موجود حیات نہیں تھیں، یہ بات کا واقعہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قربانی ہر سال اضافی فرمایا کرتے تھے اپنی تمام امت کی طرف سے، امت میں وہ بھی شامل ہے، اس میں حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ شامل ہے، اور خاتون اگر عدت میں ہو، وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے، اچھا جی مجاہد آپ سے شروع کرتے ہیں، یہ قربانی کی فضیلت پہ آ جائے۔ قربانی کے حوالے سے قرآن کریم میں بہت سی آیات ہمیں ملتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تاریخ انسانی کے ساتھ ہی تاریخ قربانی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں، باقاعدہ جو اس کی ایک شکل ہمارے سامنے آتی ہے وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قرآن کریم میں سب سے پہلے جو سورہ کوثر میں ہم دیکھ لیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی ربک ونحر انا شانئک ھو الابتر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اب یہاں سے مفسرین اکرام نے لکھا کہ نماز سے مراد عید کی نماز ہے،
اور قربانی کرنے سے مراد جو ہم بقرہ عید پہ جو یہ قربانی کرتے ہیں یہ ربے کا ونہر سے فصل ربے کا مراد عید. علامہ جساس نے لکھا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ نے لکھا، اس جانب اشارہ باقاعدہ فرمایا، تصریح فرمائی بلکہ. اچھا وہ کہتے ہیں نا والفجر ولیال عشر جو ہے وہ اس میں اشارہ ہے، والفجر سے مراد وہ اشارہ تو ظاہر ہے کئی جگہوں پہ موجود ہے. اچھا یہ میری نئی بات ہے کہ یہ جو فصل ربے کا ہے بہت سے مفسرین نے اس کو بیان فرمایا. اسی طرح قربانی کا جو فلسفہ قرآن کریم میں بیان فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. یاد رکھو اللہ کے ہاں تمہاری قربانی کا گوشت خون وغیرہ نہیں پہنچتا، اس کی جسامت اللہ کے ہاں ویلیو نہیں رکھتی، بلکہ تمہارے دلوں کا تقوی رکھتا ہے کہ تم کس تقوی سے اور کس نیت سے اللہ رب العزت کے ہاں قربانی اپنی پیش کر رہے ہیں. اچھا جی بٹ صاحب مطلب مہنگے ہم نے سودا مہنگا دکاندار ہیں، مہنگائی کر دی، ملاوٹ کر کے چیزیں بیچ دیں، افسر ہے رشوت لے لی، کوئی اور منصب پہ ہے رشوت لے کے تو قربانی دے دی، تو قربانی تو ہو گئی نا. غازی صاحب آپ جانتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، مفہوم حدیث ہے اللہ کریم طیب ہے اور طیب مال ہی قبول فرماتا ہے. اچھا پاکیزہ مال رزق حلال سے جو کمائی ہوئی قربانی ہے، چاہے وہ معمولی سے معمولی جانور کی کیوں نہ ہو، وہ درجہ قبولیت پا لیتی ہے. اور اس کے حرام سے، لوٹ مار سے اور لوگوں کے رگوں سے خون نچوڑ کر، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، لوگ بڑی بڑی مہنگی قربانیاں 10 لاکھ کا بیل اور 15 لاکھ کا 10 لاکھ کروڑ روپے کا. جی اب سوچیں کہ رزق حلال کمانے والا تو اپنے پیسے کو ایسے نہیں لوٹا سکتا. یقیناً اس نے پورا سال قوم کی رگوں سے خون نچوڑا ہے مہنگائی کر کر کے، اور جب اربوں روپیہ کما لیا ہے تو 1 کروڑ روپیہ قربانی کر کے غازیوں میں نام لکھوا رہا ہے. ٹھیک. تو اب یہ جو طرز عمل ہے اس میں ایک دکھاوا ہے، نمود و نمائش ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قربانی افضل وہی ہے کہ جو موٹی تازی ہو اور قیمت کے اعتبار سے بھی اچھی ہو، دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہو، لیکن رزق حلال ہونا بنیادی شرط ہے. بنیادی. اچھا جی مفتی صاحب دیکھیں نا آج کل زمانہ ایسا ہے، وہی پیسے غریبوں کو دے دیے جائیں گے. ضرور چھری چلانی ہے اور ہسپتال کسی کو دے دی جائیں، کسی اور ادارے کو، یا سیاسی جماعت کو دے دیے جائیں، آگے جماعت چلانی ہے، آگے ایم این اے ایم پی اے غریب لوگ ہیں ان کی بھی تو مدد کرنی ہوتی ہے. تو یہ ذرا بتا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا اس دن یعنی قربانی کے دن کوئی بھی نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا محبوب نہیں ہے جتنا جانور کا خون بہانا محبوب ہے. یہ لازمن ہے. یہ لازم ہے. یہ یاد رکھیں، آپ کے ذمے سے جو صاحب نصاب بندہ ہے اس کے ذمے سے یہ واجب تب ہی اترے گا جس وقت جانور کا خون بہایا جائے گا. بے شک اس کے بعد آپ جانور صدقہ کر دیں، یعنی دے دیں، کسی کو غریبوں میں تقسیم کر دیں، جن کو گوشت نہیں ملتا سارا سال وہ ذبح کرنے کے بعد دے دیں، قربانی ادا کرنے کے بعد. اور جس بندے کا نظریہ یہ ہو کہ ہم پیسے غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، قربانی نہیں کرتے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا. جو بندہ گنجائش ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اللہ. مطلب یہ ہمارے شارحین نے لکھا ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی مراد یہ ہے وہ اس لائق نہیں ہے کہ مسلمانوں کی عیدگاہ میں داخل ہو. یہ مفہوم ہے اس حدیث پاک. اتنا سخت وعید ہے. سخت ہے. یہ اس کا مطلب ہے کہ جو صاحب نصاب ہے اس پہ واجب ہے، لازمی دے گا. اس پر ہمارے فقہا نے اس سے بھی زیادہ ایک مسئلہ لکھا. اگر مثال کے طور پہ ایک بندہ قربانی کے لیے جانور لے آتا ہے اور عین قربانی کے دن اس کو ذبح نہیں کرتا بلکہ صدقہ کر دیتا ہے تو اس کی بھی قربانی ادا نہیں ہو. اچھا جی السلام علیکم. السلام علیکم جی غلام رسول صاحب فرمائیں. غازی صاحب یہ اوجری کے متعلق پوچھنا تھا کہ کیسا ہے. اچھا اوجری جو ہے ٹھیک ہے جی ابھی پتہ کرتے ہیں. نیکسٹ جی ایاز صاحب فرمائیں. السلام علیکم غازی صاحب. وعلیکم السلام بھائی. جی سر میں ایاز محمد ایاز فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام کا. ماشاءاللہ آپ سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا میں اور میری مسز کو فیصل آباد سے. اچھا بڑی مہربانی. پوچھنا یہ تھا یہ جو بڑے جانور کی قربانی ہم لوگ دیتے ہیں اس میں حصے ڈالتے ہیں ساتھ، پتہ یہ چلا تھا کہ اس میں ایک حصہ بھی اگر کوئی مشکوک ہو مطلب غیر طریقے سے کوئی بندہ اس کو وہ کیا کہتے ہیں پیسے صحیح نہ ہو باقی حصے جو ہیں ان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے ابھی پتہ کرتے ہیں. نیکسٹ جی السلام علیکم. جی اقبال صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. غازی صاحب گزارش ہے کہ قربانی کا روزہ کتنی دیر تک ہوتا ہے اور سال کتنے روزے جڑے ہیں جو نہیں رکھنے چاہیے؟ ٹھیک ہے جی کہ ایام اور کوئی ہے جی؟ اچھا جی جی اپنا بٹ صاحب جی اوجڑی. بھائی صاحب اوجڑی کے بارے میں یہ ضابطہ ہے کہ جو
اگر اس کو اچھی طرح صاف ستھرا کر لیا جائے، اس کی علائشیں صاف کر لی جائیں، تو پھر اس کے کھانے کے بارے میں فقہاء نے جواز کا قول کیا ہے۔ اگرچہ بعض طبیعتیں اس سے کراہت کرتی ہیں تو وہ کراہت طبی ہے، لیکن اس کا بہرحال اجازت ہے۔ اچھا جی، ساتھ ایک اور، عورت عدت میں ہے، اپنے خامد کی طرف سے کر سکتی ہے؟ جی بالکل، عدت میں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے خامد اگر اس کا زندہ ہے یا خامد فوت ہو چکا ہے، ہاں جی بالکل کی جا سکتی ہے۔ فوت شدہ کی طرف سے قربانی کرنا بالکل جائز ہے، لیکن اگر وہ خود صاحب نصاب ہے تو جیسے مفتی صاحب نے فرمایا پہلے وہ اپنی کرے گی، اس کے بعد کسی کی نفلی قربانی کی جائے گی۔ اچھا جی، 7 حصے ہیں، بیچ میں ایک رشوت والا شامل ہو گیا، ایک ملاوٹ والا شامل ہو گیا، تو باقی 5 کی بھی گئی قربانی۔ اگر قربانی کی نیت سے ہو تو فریضہ تو ادا ہو جائے گا، اگرچہ اس کی طرف سے قبولیت کا شک ہے، اس بندے کا جو بندہ شامل ہوا نہیں، وہ حرام والا تو وہ تو اس کا تو مشکوک ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، یہ جو بیچارے جن کو پتہ ہی نہیں، میں عرض کر رہا ہوں اگر 7 حصوں میں سے کوئی ایک بندہ بھی مثال کے طور پہ اس کی نیت قربانی کی نہیں ہے، نہیں قربانی کی نیت تھی، مال حرام کا تھا، رزق مال حرام اس کو معلوم ہے کہ اس کا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ جس کو معلوم ہے کہ اس کا مال حرام ہے وہ اس کے ساتھ قربانی میں شامل ہی نہ ہو، وہ شامل ہو گیا ہے آ کے۔ مثلا یہ جو اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں کسی مدرسے میں ہے، انہوں نے کہا جی میرا حصہ ڈال لیں، ان کو کیا پتا یہ پیسے رشوت کے ہیں، یہ ملاوٹ کے ہیں۔ ایسی صورت میں اس کا حکم یہ ہوگا کہ باقیوں کے ذمہ سے تو اتر جائے گی، اس لیے کہ وہ نامعلوم ہونے کے بارے میں مجبور ہیں، ان کی قربانی ان کی قبول ہو جائے گی، لیکن جو 6 ہے اس کا مال چونکہ حرام پر مشتمل ہے اس کی نہیں ہوگی، اس کا ہم کہہ ہی نہیں رہے۔ اچھا جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو روزہ رکھنا ہے جی قربانی والے دن، ایام تشریق میں روزہ ممنوع ہے، مکروہ تحریمی۔ اچھا، یہ جو کہتے ہیں قربانی کا روزہ گوشت وہ چڑی روزہ جو رکھتے ہیں کہ عید کی نماز تک روزہ، اس کا کوئی تصور نہیں ہے، روزہ پورا ہی ہے فجر سے لے کر مغرب تک، جی یوم عرفہ کا۔ لیکن ایام تشریق کے بارے میں یہ وضاحت موجود ہے، ایام التشریق کلھا ایام الشرب و اکل او کما قال، کہ یہ کھانے پینے کے ایام ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندوں کی ضیافت ہے۔ عید اور 2 دن بعد عید کے 3 دن یہ روزہ نہیں جی بالکل رکھ سکتے، جی نہیں رکھ لیکن آج وہ جو عید کا روزہ ہے نا، لوگ ایک بڑی مشہور بات ہے نا یہاں غلط العام، وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، جب قربانی ہو جائے گی اپنی قربانی کا گوشت پکائیں گے پھر روزہ کھولیں گے، یعنی صبح کی نماز کے وقت کا روزہ شروع ہوا اور قربانی تک کا صبح 7:30 بجے اس کو جو روزہ افطار کر لیا۔ ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید والے دن کھانا پیش کیا گیا تو آپ کے ایک صاحبزادے وہ دسترخوان سے ہٹ گئے، وجہ پوچھی تو کہا جی میرا روزہ ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کے روزے سے منع فرمایا، لہٰذا ابھی افطار کرو، تو ساتھ بٹھا کے روزہ ان سے کھلوایا، یعنی ان ایام میں روزہ۔ السلام علیکم جی، امیر خان صاحب فرمائیں۔ جناب یہ بتاتے ہیں کہ خصی بکرا ہے یا مینڈا ہے، اس کے بارے میں کیا ہے کہ مسئلہ کر سکتے قربانی؟ ہاں جی پوچھ لیتے ہیں جی، خصی بکرا اور مینڈا۔ جی نیکسٹ جی ذوالفقار صاحب۔ سوال یہ ہے کہ یہ اپنا بھینس اور بھینسا، ہاں اس کے متعلق یہ وضاحت کرنی دلیل کے ساتھ کہ آیا کہ یہ جو آج کل نا فیس بک پر بڑا آ رہا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا بھینسا جائز نہیں ہے، یہ آ رہا ہے بھینس۔ نیکسٹ ٹھیک ہے جی 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 عمر فاروق فرمائیں۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ ایک بندہ اگر قرضہ لے کے وہ گھر بناتا ہے اور وہ قرضہ اس کی 60 سال کی عمر تک چلتا ہے، لیکن دورانیے یہ جس طرح بتایا کہ 55,000 کی اماؤنٹ اس کے بعد صاحب استطاعت ہو جاتا ہے، کیا اس پر قربانی ہو جاتی ہے جیسے لوگ کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کہ اس پہ بہت زیادہ قرضہ۔ ٹھیک ہے ناظرین کرام، بہت مختصر وقفہ، درود پاک سنتے پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم علی وسیدتنا فاطمہ وسیدتنا۔ ویلکم بیک بٹ صاحب، پہلے اس کا جواب دے دیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خصی بکرا نہیں، مفتی صاحب آپ، خصی بکرا ہے اور مینڈا ہے تو اس کے بارے میں اس کی قربانی افضل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کی قربانی فرمائی ہے جب تک قربانی فرمائی۔ اچھا جی، وہ کٹا ہے اور وہ بھینسا ہے؟ جی ہمارے ہاں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھینس یعنی گائے بکر کی جنس نہیں ہے، یہ غلط ہے، جنس ایک ہی ہے، بہیمت الانعام میں سے ہے، بلکہ اس پر مسند فردوس کے اندر یہ روایت موجود ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الجاموس تجزی عن 7 فی الاضحیہ او کما قال، فرمایا کہ جو جاموس یعنی کٹا نر مادہ دونوں
یہ قربانی کے اندر 7 بندوں کی طرف سے کفایت کریں گے. اب یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد. اچھا جناب بٹ صاحب قرضہ لیا ہوا ہے. بھائی صاحب قرضہ جو بینک سے لیا جاتا ہے چونکہ وہ میعادی قرض کہلاتا ہے جس کی مدت مقرر ہوتی ہے, اور میعادی قرض کے بارے میں اصول فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ نہ تو زکوٰۃ کے فرض ہونے سے مانع بنتا ہے اور نہ ہی قربانی کے واجب ہونے سے دینی پڑے گی. جی دینی پڑے گی اگر اس کے علاوہ اس کے پاس وہ صاحب نصاب ہے تو. جی ناظرین کرام اب آپ کو منقبت بارگاہ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام اور نعرہ اس کے پہلے لگا لیں. آپ کا شکریہ جی تینوں مہمانوں کا. ناظرین کرام اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فتح نصیب مائے نعرے کی تیار ہو جائے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محمد فیصل نقشبندی جی بارگاہ امام منقبت. جی کربلا کا اولی کردار مسلم بن عقیل. کربلا کا اولی کردار مسلم بن عقیل. عاشقوں کا قافلہ سالار مسلم بن عقیل. عاشقوں کا قافلہ سالار مسلم بن عقیل. کی نیابت حضرت شبیر نے اس کو عطا کی. نیابت حضرت شبیر نے اس کو عطا. وہ جری وہ ہاشمی سردار مسلم بن عقیل. وہ جری وہ ہاشمی سردار مسلم بن عقیل. اہل کوفہ نے ستم ڈھائے تھے جس پر بے بہا. اہل کوفہ نے ستم ڈھائے تھے جس پر بے بہا. ظلم سے تھا برسرے پیکار مسلم بن عقیل. ظلم سے تھا برسرے پیکار مسلم بن عقیل. بھوکا پیاسا ہی جو ساجد ہو گیا قربان تھا. بھوکا پیاسا ہی جو ساجد ہو گیا قربان تھا. ناصر دین مرکز انوار مسلم بن عقیل. ناصر دین مرکز انوار مسلم بن عقیل. کربلا کا اولی کردار مسلم بن عقیل. عاشقوں کا قافلہ سالار مسلم بن عقیل. عاشقوں کا قافلہ سالار مسلم بن
عقیل